نے 4 شادیوں پر زور دیے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ رسول پاک نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد دوسری شادی کی۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا راگ گلا پہ رکھا، لیکن کبھی یہ نہ بتایا کہ مساق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنی دھاک بٹھائی تھی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شمال کے راستے پر واقع قبائل سے دوستیاں کی اور مشرکین مکہ کی تجارت کا راستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کے راستے یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے معاہدے کر کے اہل قریش کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑ دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ مجھ میں اتنی طاقت تو نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی سمجھ سکتا، لہذا میں نے آپ کو بطور انسان سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے جانا آپ ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ کے لیے فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنان کے ارادے جان سکیں۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا اور ان دونوں بڑے شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ آپ نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔ آپ ایک کمال سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے اور واحد زمینی راستے پر آپ نے خندق کھدوا کر مدینہ کو آنچ نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ اپنی مختلف مذاہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگی مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ آپ ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنی بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو بام عروج پر پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کی۔ آپ نے مختلف ریاستوں کے گورنر نامزد کیے اور ان سے خط و کتابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ ایک بہترین اور عظیم معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفا کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام وضع کیا۔ میں کیا، دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخصیات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل پاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم ساری زندگی چاند کو توڑنے اور واقعہ معراج جیسے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ کے کمالات کو کبھی بیان نہ کرنے کی کوشش کی، نہ ہی کسی کو بتانے کی کوشش کی۔ بالکل ایسے جیسے امام حسین کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تن تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ کی فارس کے محلات بھی انگشت بدندان ہو گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب دنیا کے عظیم ترین انسان
دوران میدان عرفات میں لاکھوں کے جرمٹ میں یہ اعلان کرتے رہے، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، گویا وہ بشرائے معراج پر پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار، عظیم ترین سپہ سالار اور عظیم ترین معلم، لاکھوں سلام آپ پر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔